بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو جو بیت اللہ شریف کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی حرج نہیں، یعنی کوئی گناہ نہیں اس بارے میں کہ وہ دونوں کا طواف کرے۔ صفا اور مروہ کی سعی کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم، اور جو نفل کے طور پر یہ کرے تو بے شک اللہ تعالی اس کے عمل کو قبول کرنے والا ہے، جانتا ہے۔ کنز الایمان میں آپ لوگ دیکھ لیجئے گا۔ شعائر اس کے معنی ہیں علامات، اس کا واحد شعارتن بھی ہے اور شعیرتن بھی ہے، اس کا معنی وہی علامت کے آتے ہیں، لیکن مطلقاً علامت نہیں، ایسی نشانی، ایسا نشان جس کو دیکھ کر دور سے ہی کوئی قوم پہچانی جائے، کوئی مذہب پہچانا جائے تو اس کو شعار کہتے ہیں۔ جیسے مخصوص طرز کی داڑھی، اسے دور سے دیکھ کر ہی پہچان لیا جاتا ہے کہ مسلمان ہے، یہ مسلمانوں کے دین کی پہچان ہے، تو اس کو شعار کہیں گے۔ تو صفا مروہ بھی اللہ کی نشانوں میں سے ہیں کہ ان کی سعی، ان کے درمیان سعی کرنا، چلنا، یہ دین اسلام کے شعائر سے ہے، کوئی دوسرا جو ہے نہیں چلتا ہے۔ دور سے دیکھنے والا پہچان لے گا یہ جو چل رہا ہے صفا و مروہ کے درمیان، یہ کس قوم سے تعلق رکھتا ہے۔ شعار پر ہم نے اچھی گفتگو کی ہے اپنی کتاب فقہ اسلامی کے 7 بنیادی اصول میں، اس کو دیکھ لینا چاہیے۔ شعار کی 2 قسمیں ہیں، شعار مذہبی اور شعار قومی، دونوں کے احکام بھی ہیں، تو ہم نے سب کچھ اس کے اندر بیان کر دیا ہے۔ اس کے بعد یہ بتا رہے ہیں کہ صفا کا معنی، صفا اور مروہ یہ 2 پہاڑ ہیں، ان دونوں کے درمیان تقریباً 400 میٹر کا فاصلہ ہے۔ سعی صفا سے شروع کر کے مروہ پر ختم ہوتی ہے، پھر مروہ سے شروع کر صفا پر ختم ہوتی ہے۔ صفا یہ جمع ہے، یہ ہیں ہشام بن عروہ عنبی۔ حضرت عروہ سے روایت فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ زوجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، وانا یومئذ حدیث السن، اور میں ان دنوں نو عمر تھا۔ کیا پوچھا؟ ارأیت قول اللہ تبارک و تعالی، آپ کیا فرماتی ہیں اللہ تعالیٰ کی ارشاد ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ کے بارے میں؟ فما اوری علی احد شیئا الا یطوف بہما، میں تو اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتا کہ دونوں کا طواف نہ کیا جائے، یعنی دونوں کے درمیان سعی نہ کی جائے، تو میں اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتا ہوں، کیونکہ اس میں کیا کہا گیا ہے کہ جو حج کرے بیت اللہ کا یا عمرہ کرے تو اس پر اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ دونوں کا طواف کرے، دونوں کا طواف کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے، تو یہ بات مباح میں ہوتی ہے۔ اسی لیے سمجھ میں آیا کہ طواف کر بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی کر سکتے ہیں، صفا مروہ صحیح کرنا بھی جائز اور صفا مروہ صحیح نہ کرنا بھی جائز، کیونکہ مباح میں ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو حالانکہ صفا اور مروہ کی سعی ہم حنفیوں کے نزدیک واجب ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں فرض ہے، تو اس سعی کی تو بڑی اہمیت ہے کہ وہ فرض ہے یا واجب ہے، مگر قرآن پاک میں یہ فرمایا گیا کہ اس پر کوئی حرج نہیں ہے کہ دونوں کا طواف کرے، یعنی طواف کرنا مباح ہے، تو چاہے کرے چاہے نہ کرے دونوں جائز ہوا۔ اس لیے فما اوری علی احد شیئا، میں کسی پر لازم نہیں سمجھتا
اس میں کسی پر کوئی حرج نہیں سمجھتا کہ دونوں کا کس صحیح نہ کرے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا کلا ہرگز نہیں، لو کانت اگر ایسا ہوتا جیسا کہ تم کہہ رہے ہو تو کانت تو عبارت یوں ہوتی فلا جناح علیہ اللہ یطوف بہما، اس پر کوئی حرج نہیں ہے کہ دونوں کا طواف نہ کرے، دونوں کی صحیح نہ کرے، صحیح نہ کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے، یہ نہیں کہا گیا، بلکہ یہ فرمایا جاتا ہے کہ صحیح کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ تو دونوں میں فرق ہے۔ تم جو کہتے ہو اس طور پر قرآن پاک کی آیت کریمہ یوں ہونی چاہیے تھی کہ صحیح نہ کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے، حالانکہ قرآن یہ فرماتا ہے صحیح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو دونوں میں فرق ہے۔ پھر انہوں نے اس کا شان نزول بتایا کہ تھوڑا سا ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ انما انزلت حاضل آیا، یہ آیت انصار کے بارے میں نازل ہوئی۔ کانو یحلون لمنات، یہ لوگ منات کے لیے احرام باندھتے تھے اور وہیں پہ یہ لوگ اپنے جانور ذبح کرتے تھے۔ منات ایک بت کا نام ہے اور یہ منات قدید کے مقابل تھا، اور یہ لوگ گناہ سمجھتے تھے کہ صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کریں۔ جب اسلام کا حکم آ گیا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں سوال کیا، تو اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ اچھا، یہ تو ایک سوال کا جواب ہوا، ایک سوال اور سن لو۔ عاصم بن سلیمان کہتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک سے صفا و مروہ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ ہم لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ صفا و مروہ کی صحیح زمان جاہلیت کے کاموں سے ہے۔ فلما کان اسلام، جب اسلام آیا تو ہم لوگ اس سے رک گئے، یعنی صفا و مروہ درمیان صحیح کرنے سے رک گئے۔ تو اللہ نے نازل فرمایا ان صفا والمروہ من شعائر اللہ۔ اس طور پر اس آیت کریمہ کے دو شائن نزول، ایک تو حضرت انس بن مالک سے عاصم بن سلیمان نے پوچھا تو انہوں نے وہ جو بتایا، اور ایک وہ جو حضرت عروہ بن زبیر نے حضرت ام المؤمنین سے پوچھا تو انہوں نے بتایا۔ اس پورے کا خلاصہ یہ ہوا کہ انصار کی عبادت حج منات سے ہوا کرتی تھی، وہیں وہ اپنا جانور ذبح کرتے تھے اور وہیں سے وہ واپس ہو جاتے تھے، وہ صفا مروہ کے پاس نہیں آتے تھے۔ اور دوسرے لوگ یہ صفا و مروہ کے درمیان آ کر صحیح کرتے تھے، مگر صفا و مروہ کے درمیان ایک معاملہ یہ تھا کہ صفا پر بھی ایک بت تھا اور مروہ پر بھی ایک بت تھا، تو یہ جب صفا شروع کرتے تو اس کو چوم کے جاتے اور مروہ پہ جا کر اس کو چومتے تھے۔ جب اسلام آ گیا تو ان بتوں کی وجہ سے جو لوگ صفا و مروہ درمیان صحیح کرتے تھے انہوں نے بھی گناہ سمجھا کہ اب ہم اس کے درمیان صحیح نہیں کرنا چاہیے، اور جو لوگ منات پر ہی اپنے جانور ذبح کرتے تھے اور اپنے مناسک پورے کرتے تھے انہوں نے بھی گناہ سمجھا کہ ہم کو صفا و مروہ درمیان صحیح نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ان دونوں پر تو بت رکھے ہوئے ہیں۔ تو ان دونوں کے جواب میں آیت کریمہ نازل ہوئی کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ یہ اللہ کے نشانیوں سے ہیں، لہٰذا ان دونوں کے درمیان صحیح کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ چونکہ یہ لوگ گناہ سمجھتے تھے سب لوگ، اس لیے قرآن پاک نے منع کر دیا کہ ان دونوں میں طواف کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو نفی جناح سے وجوب کی نفی نہیں ہوتی ہے، نفی جناح سے گناہ نہیں ہے، لیکن حقیقت میں یہ کیا ہے، مباح ہے کہ واجب ہے کہ فرض ہے، اس کے بارے میں آیت کریمہ خاموش ہو۔ تو جو بھی مباح ہوتا ہے اس پہ جناح نہیں ہوتا، گناہ نہیں ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد وہ واجب ہے کہ فرض ہے کہ سنت ہے کیا ہے یہ وہ الگ ہوتا ہے۔ تو دوسرے دلیل سے ثابت ہوتا ہے ہمارے نزدیک کی واجب ہے، اور اسی دلیل سے ائمہ شافعیہ اس کو فرض قرار دیتے ہیں۔
یہ گفتگو مکمل ہو گئی. باب قولی من الناس من یتخذ من دون اللہ اندادا. ابھی جلدی یہ حدیث گزری ہے. انداد یہ نت کی جمع ہے جس کا معنی شریک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ماتا، جو اس حال میں فوت ہوا کہ وہ اللہ کے سوا کوئی اللہ کا شریک پکارتا ہے، کسی شریک کی پوجا کرتا ہے، تو اس کے لیے دخل النار کی وعید ہے. اور میں نے کہا، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، میں نے کہا من ماتا وهو لا يدعو لله ندا دخل الجنہ. تو سرکار اس پر خاموش ہے کہ برقرار رکھا. باب، یہ ایک بہت اہم باب آ گیا اور اس کی حدیثیں بہت اہم ہیں. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد الی قول عذاب علیم وفیت طورق. اس میں قصاص اور اس کے متعلقات کے تمام احکام بیان کر دیے گئے کہ کوئی آدمی کسی کو ناحق قتل کر دے تو اس کا کیا حکم ہے. ہمارے فقہائے اسلام نے قتل کی 5 قسمیں بیان کی ہیں جن کی تفصیل بحر شریعت 17ویں حصے میں موجود ہے. نمبر 1 قتل عمد، کہ قصداً جان بوجھ کر داردار ہتھیار سے کسی کو قتل کر دیا جائے. اور ایک قتل ہے قتل خطا، کہ جان بوجھ کے نہیں قتل کیا، مثلا بندوق تو چلائی شکار کو شکار کرنے کے لیے اور لگ گیا کسی انسان کو، تو یہ قتل خطا ہے. اور قتل عمد یہ ہے کہ انسان ہی کو مارنے کے لیے مثلا تلوار چلائی اور تلوار اسی پر لگی اور وہ قتل ہو گیا، مر گیا، تو یہ قتل عمد ہے. تو 2 بہت مشہور ہیں، قتل عمد اور قتل خطا. اور اس درمیان بھی قسمیں ہیں، قتل عمد، قتل شبہ عمد، قتل خطا، قتل شبہ خطا، قتل بالسبب. یہ کل 5 قسمیں ہیں: قتل عمد، قتل شبہ عمد، قتل خطا، قتل شبہ خطا اور قتل بالسبب. قتل بالسبب کیا مطلب کیا ہوا کہ کسی کو قتل نہیں کیا ہے مگر جس راستے پر عام طور پر لوگ چلتے پھرتے ہیں، موقع پا کر وہاں پہ ایک بڑا سا گڈھا کھود دیا. اب اس کے بعد کوئی بائک سوار رفتار میں آیا، وہ جانتا ہے کہ سواری بس جیسے پلٹی ویسے ہے، آیا اس میں گرا اور گر کے مر گیا. وہ تو یہ قتل بالسبب ہوا کہ اس نے قتل تو نہیں کیا لیکن قتل ہونے کے لیے ایک سبب اس نے فراہم کر دیا، سبب اس نے وجود میں لا دیا جو اس کی زمین میں نہیں ہے، وہ قتل بالسبب ہے. اس طور پر قتل کی 5 قسمیں ہیں اور ان 5 کے الگ الگ احکام ہیں: قتل عمد، قتل شبہ عمد، قتل خطا، قتل شبہ خطا، قتل بالسبب. 5 کے 5 احکام ہیں الگ الگ، جس کی تفصیل بحر شریعت 17ویں سے مل جائے گی. در مختار شامی، بہر رائے خانیہ، عالمگیری وغیرہ سب میں ملے گی. ہم یہاں ان تفصیلات میں نہیں جائیں گے. یہاں جتنا بیان کیا گیا ہے صرف ان کو ذکر کریں. قتل عمد کے یہ حکم ہے قصاص. کسی نے ناحق کسی جان کو دھاردار آلے سے قصداً قتل کر دیا تو اس کی سزا کیا ہے؟ قصاص. قصاص کا مطلب ہے مثل و مساوات، برابری. مطلب اس کا یہ ہوا کہ اس نے ناحق قتل کیا ہے تو اس کو بھی قتل کر دیا جائے. اور پھر یہ قصاص جو ہے نا، کبھی آدمی جان مار ڈالتا ہے تو قصاص میں اس کی جان ماری جائے گی. کبھی کسی کا ہاتھ توڑ دیتا ہے تو اس کا ہاتھ توڑا جائے گا. کبھی کسی نے کسی کا ایک کان کاٹ دیا تو اس کا بھی وہی کان، مطلب دائنا کاٹا تو اس کا دائنا کان کاٹ دیا جائے گا. ناک کاٹ دی تو اس کی بھی ناک کاٹی جائے گی. دانت توڑ دیا تو اس کا بھی دانت توڑا جائے گا. تو شریعت اسلامیہ نے یہ فرض، یہ مساوات لازم کر دی. اور یہ تو قصاص کی بات ہے. بنو اسرائیل میں قصاص ہی فرض تھا کہ بس قصاص لے سکتے اور کچھ نہیں. مگر ہماری شریعت اسلامیہ نے اس میں اور بھی نیچے کئی درجے مقرر کیے. دوسرا درجہ یہ مقرر کیا کہ اگر مقتول کے اولیاء چاہیں تو قصاص کو معاف کر کے
اور اس کے بدلے میں دیت لے لیں. دیت مطلب کیا ہے؟ خون بہا. تو شریعت نے خون بہا کی ایک مقدار مقرر کی ہے کہ اتنے ہزار درہم یعنی اتنے ہزار روپے چاندی دینا ہوگا یا اتنے جانور دینے ہوں گے. ان کی تفصیل ہدایہ وغیرہ موجود ہے. ہدایہ دے سکتے تم لوگ، ہدایہ دیکھ لو، ہدایہ جلد رابع اور بہار شریعت حصہ 17واں، ان دونوں میں سب مل جائے گا. تو اس کو دیت کہتے ہیں، خون بہا. اور تیسری صورت اور بھی شریعت نے اسلامیہ نے بتائی کہ کوئی چاہے تو خون بہا کو بھی معاف کر دے، قصاص کو بھی معاف کر دے، یعنی سرے سے ہی معاف کر دے، جاؤ میں نے معاف کر دیا. تو اس صورت میں قصاص بھی معاف ہو جائے گا، خون بہا بھی معاف ہو جائے گا اور یہ بری ہو جائے گا. تو معاف کرنے کی وجہ سے معاف کرنے والوں کو ثواب ملے گا. اور اب اللہ کے ہاں اس کا جو بھی. تو ہمارے ہاں اسلام میں 3 درجے بنائے گئے. بنو اسرائیل میں صرف ایک ہی صورت تھی کہ قتل کیا تم بھی قتل کر سکتے ہو، قصاص کر لے، اس کے سوا نہیں. ہمارے ہاں قصاص کو معاف کر کے اس کے بدلے میں دیت کو معاف کر کے اس کے بدلے میں کچھ بھی نہیں. پھر دیت کا بھی ایک قانون بنا دیا شریعت اسلامیہ نے کہ جب خون بہا طے ہو جائے تو اس کا تقاضا نرمی کے ساتھ کیا جائے. یہ نہیں کہ سختی کی جائے کہ ہم کو ابھی دے دو، فوراً دے دو، ہم یہ کر دیں گے، نہیں. اور ادائیگی میں بھی احسان ہونے کو کرنی چاہیے کہ جتنی جلدی ہو سکے جلد سے جلد ادا کر دیا جائے. کیونکہ اس نے بڑا احسان تمہارے ساتھ کیا ہے، تمہاری جان بخشی کر دی ہے، پیسے پر آ گیا تم اس کا پیسہ ادا کر دو. یہ ہو گیا. تو ایک حکم اس کے ساتھ اور بھی آتا ہے کہ کسی نے ناحق کسی کو قتل کر دیا، اولیاء مقتول نے اس کو معاف کر دیا، چاہے دیت کی حد تک معاف کیا یا مکمل معاف کیا. اس کے بعد ان میں سے کسی کو غصہ آیا کہ اس نے ہمارے بھائی کو، بیٹے کو، فلاں کو قتل کر دیا، ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے، تلوار اٹھائی جا کے اس کو بھی مار ڈالا. تو اب اس کا کیا حکم ہے؟ تو چونکہ یہ لوگ معاف کر چکے تھے اس لیے اب ان کا قصاص الگ سے ہو جائے گا. اس نے جو قتل کیا ہے یہ ناحق قتل کیا ہے، لہذا اب اس کو قصاص پہ مارا جائے گا. اب اس کے اولیاء کو حق ہے، مقتول کے اولیاء کو چاہیں تو معاف کر دیں مکمل، یا معاف کر دیں خون بہا و دیت کی حد تک، یا قصاص دیں. تینوں کے اختلاف. جب معاف کر دیا تو معاف کر دیا. اب کوئی شخص اولیاء مقتول سے یا قاتل سے قصاص نہیں لے سکتا. میرے خیال سے اتنے احکام اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں جو آ رہے ہیں، تو میں نے اتنے پر روشنی ڈالی. پھر اب اس میں یہ ہے کہ آزاد نے کسی کو قتل کیا تو آزاد بدلے میں قتل کیا جائے گا، غلام نے قتل کیا تو غلام کے بدلے میں قتل کیا جائے گا. یہ سب آ رہا ہے. دیکھو اے ایمان والو، تمہارے اوپر قصاص لازم کر دیا گیا. پھر قتل کی جمع ہے مقتولین کے بارے میں. آزاد بدلے میں، یعنی آزاد کو قتل کیا جائے آزاد کے بدلے میں، غلام کو قتل کیا جائے غلام کے بدلے میں، الی آخری. ابن عباس فرماتے تھے کانا فی بنو اسرائیل میں قصاص تھا، صرف ولم تکن فی مدیہ، اور ان کے درمیان دیت یعنی خون بہا نہیں تھا. تو اللہ نے اس امت سے فرمایا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیہ شیء، تو جس کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معاف کر دیا گیا. معاف کر دیا گیا اس کے 2 مفہوم ہیں. عفو یہ ہے کہ دیت کو قبول کر لے قتل عمد میں، اور ایک عفو یہ ہے، یہ تو عفو ناقص ہوا، اور ایک عفو کامل کیا ہے کہ سرے سے سب کچھ معاف کر دے. تو مگر یہاں تو ہے وہی ہے کہ قتل عمد میں عفو یہ ہے کہ دیت کو قبول کر لے اور قصاص کو معاف کر دے. تو جس کے بھائی کی طرف سے اس کے لیے کچھ معاف کر دیا گیا، فاتباع بالمعروف، تو وہ بھلائی کے ساتھ پیروی کرے، تقاضا کرے. یعنی یہ نہیں کچھ ایسا پہ سوال ہو جائے کہ ہم کو آج ہی رات میں دے دو، اب اس کے پاس مثلا 50,000 طے ہوا، 50,000 کہاں سے دے گا وہ، یا 5 لاکھ طے ہوا، 5 لاکھ کہاں سے دے گا اتنی جلدی وہ. تو اس کو اتنا موقع دیا جائے کہ 5 لاکھ کا انتظام کر سکے.
وَأَدَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَان، اور اسے نیکی کے ساتھ ادا کر دینا چاہیے، وہ بھی جو ہے ٹال مٹول نہ کرے، اور اس کے خلاف کرنے میں پھر دقت پیدا ہوگی۔ یتبع بالمعروف ویؤدی بإحسان ذالک تخفیف من ربکم، یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف ہے اور رحمت ہے۔ مما کتب علی من کان قبلکم، اس کی بنسبت جو تمہارے سے پہلوں کے اوپر فرض کیا گیا تھا، اس کی بنسبت یہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے اوپر تخفیف بھی ہے، تمہارے ساتھ رحمت بھی ہے۔ فمن ارتدى بعد ذلك، تو اس کے بعد حد سے تجاوز کرے، حد سے آگے گزرے، مثلا معاف کر دیا اور یہ بعد جا کر قتل کر دیا، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی قتل کر دیا، دیت کے قبول کرنے کے بعد تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے، پھر اس کا حکم الگ ہو جائے گا۔ ایک بڑا دل پذیر واقعہ ہوا آ رہا ہے اور بڑی پیاری حدیث ہے، دیکھو۔ انس حدث انس نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، کتاب اللہ القصاص، اللہ کی کتاب کا فیصلہ تو قصاص ہے، کتاب اللہ کا فیصلہ تو قصاص ہے، کہ کسی نے کسی کو کا قتل ناحق کیا تو اس کو بھی قتل کر دیا جائے۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ ان الربیع، کہ حضرت ربیع بنت مغفز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑی جری اور ذکی خاتون تھی، یہ حضرت انس کی پھوپھی ہے، اور انس سے مراد یہاں پہ انس بن نضر ہیں، انس بن مالک نہیں، یہ سرکار کی خادم خاص تھی، یہ اولیاء اللہ سے تھے۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے بڑے اولیاء اللہ سے تھے۔ ان الربیع، حضرت انس بن نضر سے روایت ہے کہ ان کی پھوپھی ربیع نے ایک لڑکی کے دانت توڑ دی، ایک جاریہ کے ایک لڑکی کے دانت توڑ دی، یعنی ان دونوں میں لڑائی ہوئی ہوگی، جھگڑا ہوا ہوگا، تینوں نے دانت پر مکہ مار دیا ہوگا، دانت ٹوٹ گیا ہوگا، یہ ہوا۔ یہ نہیں کوئی دانت پڑ کے ہلائے گا، جھگڑا ہوا ہوگا، جھگڑے میں دانت پر مار دیا ہوگا، دانت کمزور ہوگا، ٹوٹ گیا ہوگا۔ فطلبوا الیہا العفو، تو ربیع بنت معوذ کے خاندان والوں نے ان سے، اس خاتون سے معافی کا مطالبہ کیا کہ معاف کر دو۔ فابوا، انہوں نے انکار کر دیا، نہ معاف نہیں کیا۔ السن بالسن والجروح قصاص، قرآن پاک میں آیا بھی ہے کہ دانت کے بدلے میں دانت اور زخموں میں قصاص ہے۔ تو فابوا فعرضوا العرش، تو ان پر تاوان پیش کیا گیا، خوں بہا۔ فابوا، انہوں نے اس کا بھی انکار کر دیا کہ نہ معاف کریں گے، نہ عرش لیں گے، بلکہ سیدھے سیدھے ہم کو دانت بدلے دانت چاہیے، جو دانت ربیع نے توڑا ہے وہی دانت ربیع کا بھی توڑا جائے۔ وہ قوم اس پر اصرار کرنے لگی۔ تھوڑا سا لفظ عرش کو بھی سمجھ لیجیے، کسی نے کسی کا قتل خطا کر دیا تو پوری جان کا خوں بہا اس سے لیا جائے گا، یا قتل عمد میں قتل دیت پر راضی ہو گیا تو پوری جان کا خوں بہا لیا جائے گا۔ مثلا 1,00,000 روپیہ خوں بہا، مثال کے طور پر پورا 1,00,000 روپیہ لیا جائے گا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ دیت، خوں بہا، جو پوری جان کے بدلے میں ہوتا ہے۔ اور کسی عضو کے توڑنے پر جو خوں بہا لازم آتا ہے اس کو عربی زبان میں عرش کہتے ہیں، الف را برش، عرش۔ اس کا بھی معنی خوں بہا ہے، لیکن ایک عضو کا خون بہا اور پوری جان کا خون بہا، پوری جان کا خون بہا دیت، اور عضو کا خون بہا عرش۔ ایک لفظ اور بھی ہے، غرہ، غرہ کے معنی بھی تعاون کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ کوئی عورت حمل سے تھی، کسی نے اس کے پیٹ پہ مار دیا اور بچہ پیٹ میں مر گیا، تو اس کے لیے نہ تو
کیا کہتے ہیں دیت کا لفظ آتا ہے نہ عرش کا لفظ آتا ہے، اس کے لیے غرہ کا لفظ آتا ہے، اس کا بھی تعاون دینا پڑے گا، اس کے لیے غرہ کا لفظ آتا ہے، غرہ دینا، اس کی بھی ایک مقدار شریعت نے مقرر کر دی ہے۔ تو یہ عرش، غرہ، دیت، یہ تینوں جو ہے خوبہاں ہیں، مگر تینوں الگ الگ چیزوں کے خوبہاں ہیں، لہذا تینوں کے لیے عربی زبان میں الگ الگ کلمات دیا ہے، دیت، عرش، خوبہاں، عرش اور غرہ غین سے۔ فابوا تامان سے بھی انکار، خوبہاں سے بھی انکار کر دیا۔ فاتوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وابوا الا القصاص، وہ لوگ رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے، یعنی مقدمہ لے کر آئے، اور انہوں نے قصاص کے سوا کچھ بھی لینے سے، کچھ بھی کرنے سے انکار کر دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے قصاص کا فیصلہ جاری کر دیا کہ قصاص لیا جائے۔ تو انس بن نضر نے عرض کی، یا رسول اللہ اتکسر ثنیۃ الربیع، یا رسول اللہ کیا ربیع کے دانت توڑ دیے جائیں گے؟ کیا ربیع کے دانت توڑ دیا جائے گا؟ سنیہ سامنے کے دانت کو، سامنے کے دانت کو سنیہ کہا جاتا ہے، کیا ربیع کا دانت، اگلا دانت توڑ دیا جائے گا؟ اور یہ کہنے بات ہے لا نہیں، والذی بعثک بالحق لا تکسر ثنیۃها، قسم اللہ کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، اس کا دانت نہیں توڑا جائے گا۔ دیکھیے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ قصاص میں دانت توڑ دیا جائے، اور انہی صحابی انس بن نضر کہتے ہیں لا نہیں یا رسول اللہ، اللہ کی قسم اس کے دانت نہیں توڑا جائے گا۔ تو بظاہر یہ فرمان رسالت کے مقابل میں ایک معارضہ ہوا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا انس کتاب اللہ القصاص، اللہ کی کتاب کا فیصلہ تو قصاص ہے، دانت توڑا جائے گا۔ تو اب یہ ایک بڑی بات ہو کہ سرکار فرماتے ہیں کتاب اللہ القصاص، اور وہ قسم کھا کہتے ہیں لا والذی بعثک بالحق لا تکسر ثنیۃها۔ جب لوگوں نے یہ منظر دیکھا تو راوی حدیث کہتے ہیں فرضی القوم، وہ لوگ راضی ہو گئے، فعفوا، اور ربیع کو معاف کر دیا۔ تب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا ان من عباد اللہ من لو اقسم علی اللہ لبرہ، بے شک اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ اگر وہ اللہ پر قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم سچی کر دے۔ اللہ قسم ابر القسم، قسم پوری کرنا، قسم سچی کر دینا، اللہ ان کی قسم پوری کر دے، اللہ ان کی قسم سچی کر دے۔ یہ بڑی عظیم الشان حدیث ہے۔ انہوں نے اللہ پر قسم کھا لی کہ اللہ کی قسم اس کے دانت نہیں توڑا جائے گا، تو اللہ نے ان کی قسم سچی کر دی۔ اللہ نے مدعیوں کے دل میں ڈال دیا کہ راضی ہو جائے، معاف کر دیں، وہ راضی ہو گیا، معاف کر دیا، اور اس طور پہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قسم سچی کر دی۔ یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہوتا ہے، یہ جو بعض نے کہا ہے، شاید علامہ رومی نے کہا گفتے وہ گفتے اللہ بوت گرچہ از القوم عبداللہ بوت، وہ اسی شعر کا ترجمہ ہے۔ ان من عباد اللہ من لو ابر علی اللہ لا ابرہ، لو اقسم علی اللہ لا ابرہ، اللہ کے کچھ نیک بندے ایسے ہیں، پاکیزہ صفات بندے ایسے ہیں کہ اللہ پر قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم سچی کر دے، اللہ ان کی قسم سچی کر دے۔ یہ اولیاء اللہ کی شان میں بڑی عظیم الشان ہے۔ جو جذب کے عالم میں نکلے لبے منہ سے، وہ بات حقیقت میں تقدیر ہے، سب اسی کی ترجمانی ہے۔ یہاں پر ہم ایک مسئلے کی طرف توجہ دلائیں گے، وہ یہ ہے کہ سرکار فرماتے ہیں کتاب اللہ القصاص، فرمان صادق کر دیا رسول اللہ نے، اور یہ کہتے ہیں کہ سرکار ربیع کے دانت توڑے جائیں گے؟ نہیں، اللہ کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، ربیع کے دانت نہیں توڑا جائے گا۔ تو یہ تو سرکار کے حکم کے مقابل اپنا حکم چلانا ہوگا، اور یہ تو جائز نہیں ہو سکتا۔ ایک صحابی رسول نے اتنی بڑی جرات کیسے کر دی؟ کیا یہ گستاخی ہے؟ اس پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ میں نے شروع میں اس پر کوئی بحث نہیں دی، کچھ ہوا ہے
لیکن وہ دوسرے انداز سے ہوا. ہمارے ذہن میں ایک بات آئی اور وہ بات اچھی ہے، وہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں. شاید وہ بات شروع میں نہیں، اس کو آپ لے آئیں. انس بن نضر کی شان میں سرکار نے جو حدیث فرمائی، ان من عباد اللہ من لا ابر اللہ لا اقسم اللہ لا بر، اس سے سمجھ میں آیا کہ وہ اللہ کے بڑے پاک باز اور کے بارے اولیاء اللہ سے اونچے درجے پر تھے. ان کی نظر لوح محفوظ پر تھی. وہ دیکھ رہے ہیں کہ لکھا ہوا ہے کہ ربائی کے دانت توڑا نہیں جائے گا. تو وہ در حقیقت لوح محفوظ کی ترجمانی کر رہے تھے اپنی زبان سے کہ جب لوح محفوظ بھی ہے تو یہ نہیں ہوگا. سرکار کی معدولی نہیں کر رہے تھے بلکہ وہ لوح محفوظ ترجمانی کر رہے تھے. یا رسول اللہ، اور ربائی کے دانت توڑ دیے جائیں گے؟ اللہ کا قسم نہیں توڑا جائے گا، کیونکہ میری نگاہیں تو لوح محفوظ پر لگی ہوئی، میں یہ دیکھ رہا ہوں کیونکہ یہ لکھا ہوا. مگر سرکار کو حکم تھا کہ جو ظاہری کی مقدمے کے پیش نظر جو ظاہری فرمان ہے شریعت کا، وہ فرمان نافذ کر دیا جائے. اس لیے رسول اللہ نے فرمان جاری کیا. ان کی نگاہیں لوح محفوظ پر تھی، تو وہاں جو دیکھ رہے تھے اس کو وہ بیان کر رہے تھے. وہ سرکار کے فرمان کے مقابل نہیں تھا، وہ ایک واقعہ بیان کر رہے تھے جو واقعہ وہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا دیکھ رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے مدعیوں کو راضی کر کے اسے صحیح کر دیا جو لوح محفوظ میں تھا. اور سرکار نے بیان کر کے بتا دیا کہ یہ اشارہ کر دیا کہ انہوں نے کیسی یہ بات کی. سرکار نے کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ سرکار یہ ہدایت دینا چاہ رہے تھے کہ کوئی بھی آئے جو شریعت حکم ظاہر ہے اس کے اوپر نافذ کیا جائے. یہ لیے سرکار نے نافذ کیا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اس میں یہ بتا دیا گیا کہ پہلے کے لوگوں پر بھی روزہ فرض کیا گیا، تم پر بھی روزہ فرض کیا گیا. اب اس کے بعد یہ گفتگو آ رہی ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تشریف لائے مدینہ منورہ، یہاں پہ یہود روزہ رکھتے تھے محرم کے مہینے میں. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں ہدایت دے دی کہ حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام کے پر روزہ رکھنے کے زیادہ حقدار ہم ہیں، لہذا ہم روزہ رکھیں گے، تم لوگ بھی روزہ رکھیں. یہ روزہ محرم کا فرض کر دیا گیا. بعد میں سن 2 ہجری میں جب رمضان کے روزے کی فرضیت کا حکم آ گیا، فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، تو محرم الحرام کی اس روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی. عاشورہ کے روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی اور اختیار دے دیا گیا جو چاہے رکھے جو چاہے نہ رکھے. یہ اس کا خلاصہ. اس بات تمہید کو ذہن میں رکھ کر کے اب آپ لوگ یہ حدیث پاک پڑھیں. ابن عمر سے روایت فرماتے ہیں کان عاشورہ یصوم، اہل جاہلیت عاشورہ کو روزہ رکھتے تھے. فلما نازل رمضان، جب رمضان آ گیا یعنی رمضان کا حکم نازل ہو گیا سن 2 ہجری میں، سرکار نے فرمایا من شاء صام، جو چاہے عاشورہ کا روزہ رکھے اور جو چاہے نہ رکھے. عائشہ فرماتی ہیں کان عاشورہ یصام قبل رمضان فلما نزل رمضان قال من شاء صام ومن شاء افطر. عن علقمہ عن عبداللہ بن مسعود قال دخل علیہ الاشعث وهو يتم. آگ پاک اشعث بن قیس کندی آئے، اس وقت یہ کچھ کھا رہے تھے. عبداللہ بن مسعود، تو انہوں نے کہا الیوم عاشوراء، آج کا دن تو عاشورہ کا ہے اور سرکار آپ کھا رہے ہیں. عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کان یصام قبل ان ينزل رمضان، روزے رمضان کا حکم نازل ہونے سے پہلے یہ روزہ رکھا جاتا تھا، اور جب رمضان کا حکم آ گیا تو توڑے کا یہ حکم مطلوق ہو گیا، منسوخ ہو گیا. فدن و فقول، تو قریب آؤ اور تم بھی کھاؤ. عائشہ صدیقہ سے بات فرماتی ہیں کہ کانا یوم عاشورہ، عاشورہ کے دن زمان جاہلیت میں قریش روزہ رکھتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ روزہ رکھتے تھے. فلما قدم المدینہ تھا، جب سرکار مدینہ منورہ آئے آپ نے بھی وہ روزہ رکھا اور اس روزے کا حکم بھی دیا. اس طور پر وہ روزہ فرض ہو گیا. پھر جب رمضان کی فرضیت آ گئی، جب رمضان آ گیا اور رمضان کی فرضیت نازل ہو گئی تو عاشورہ کا روزہ چھوڑ دیا گیا
اور یہ حکم ہو گیا جو چاہے روزہ رکھے اور جو چاہے نہ رکھے۔